السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 35 پارہ نمبر 3 کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف تا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ میم ساکن کو خوب واحد کر کے پڑھیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑی زیر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر وقف لازم کریں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، یا مدہ کے بعد تا کی پیش کو وقف میں ساکن کر دیں گے اور یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے نون پر زبر ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں را کی زبر کو ساکن کر دیں گے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ او کالذی مر على قرية وهي خاوية على عروشها۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد واو حروف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے ادغام کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے را پر پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہوگا، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا الف زبر، ہا الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ وقف کی حالت میں حروف مدہ کو تبدیل نہیں کرتے تو اس کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے وقف کی حالت میں۔ مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو بھی 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کی لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس لیے اس لام کو باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو وقف کی حالت میں اس کو تبدیل نہیں کریں گے بلکہ 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہی پڑھیں گے۔
قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہے تو اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے یہاں پر زیر تھی تو یہاں پر اس لام کو باریک پڑھا۔ یہاں پر اللہ کے نام سے پہلے حرف پر پیش ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ دو زیر کی تنوین کے بعد ثا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ہا کی الٹا پیش کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس یہاں پر واو لین ہوگا، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں میم کی دو زیر کو ساکن کر دیں گے، اور جب میم کی دو زیر کو ساکن کریں گے تو وقف کی حالت میں یہاں پر مد لین عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم یعنی شامل کر دیتے ہیں۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد فا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ضا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد لام حروف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد وا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے کہ نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے۔ میم مشدد میں یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آیۃ للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے بدل دیں گے۔ لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ حمزہ اور عین کی ادائیگی کا خاص خیال کریں گے۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کی لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد قاف حرف اخفا میں سے ہے، یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف تا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا. میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. وقف کی حالت میں ساکن حرف کو ساکن ہی پڑھیں گے، تبدیل نہیں کریں گے. قال اولم تؤمن، اگر ہم وہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ ومانی کر کے پڑھیں گے. قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نون ساکن کے بعد لام حروف رملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، بغیر غنہ کے ادغام کریں گے. اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. لام کی دو زیر کے بعد میم حرف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے. دو زبر کی تنوین کے بعد سا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر غنہ زبانی کر کے پڑھیں گے. آگے پھر میم مشدد ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. نون مشدد میں بھی غنہ کریں گے. دو زبر کی تنوین کو الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے. إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.